تو 40 دن کے عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم کی گواہی دی، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کے اندر قرآن کریم کی کتنی آیات نازل کی؟ 10 سے زائد آیات نازل فرمائی۔ ام المومنین سیدہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ فخر کے ساتھ بیان کرتی تھی، جب ساری ازواج مطہرات جمع ہوتی یا عورتیں جمع ہوتی تو آپ فخر سے بیان کیا کرتے تھی۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ نے بچے کے ذریعے ان کی برات کو پیش کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ نے پتھر کے ذریعے ان کی برات کو ظاہر کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم پر تہمت لگی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی برات کو ظاہر کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب منافقین نے مجھ پر تہمت لگائی تو میری برات کو خود میرے رب نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس چیز پر اتنا فخر ہے کہ اللہ نے کسی کی تہمت کو کسی کے ذریعے دور کیا، کسی بچے کے ذریعے دور کیا، پتھر کے ذریعے دور کیا، لیکن مجھ پر لگائی جانے والی تہمت کو میرے رب نے وحی کے ذریعے خود بیان فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک اب آپ باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے، صرف اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ پر نازل کی جانے والی برات کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ قیامت تک مومنین، اہل ایمان ام المؤمنین کی پاک دامنی کی تلاوت کرتے رہے، باقی چھوڑیے ساری باتوں کو۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے مرتبے کا، آپ کے مقام کا، آپ کے کردار کا، آپ کی گفتار کا، آپ کی عظمتوں کا اور آپ کی رفعتوں کا اندازہ لگائیں تو قیامت تک کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو اللہ نے مومنین کے لیے تلاوت قرآن بنا دیا۔ ہم جب بھی عائشہ صدیقہ کی عظمت کو بیان کریں گے، ان کے کردار کو بیان کریں گے تو سورہ نور کی تلاوت کریں گے، ان کے افکار کو بیان کریں گے تو سورہ نور کی تلاوت کریں گے، ان کی عظمت کو بیان کریں گے تو سورہ نور کی تلاوت کریں گے، ان کی پاک دامنی کو بیان کریں گے تو سورہ نور کی تلاوت کریں گے۔ تو آپ کائنات کی وہ پہلی خاتون ہیں کہ جن کی پاک دامنی کو، جن کے کردار کو، جن کی عظمت کو، جن کی رفاقت کو اور جن کی محبت کو میرے رب کریم نے تلاوت قرآن اور وحی کی صورت میں نازل فرمایا۔ تو ام المومنین کیا کہا کرتی تھی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے میری پاک دامنی کو تلاوت قرآن بنا دیا، اللہ نے میری پاک دامنی کو خود بیان فرمایا ہے۔ تو اس ساری صورت کا خلاصہ آپ عظمت یوں سمجھ لیجئے، آپ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ نے ایک بچے کے ذریعے بیان فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کو اللہ نے ایک پتھر کے ذریعے بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت مریم کی پاک دامنی کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دور کیا، اور میری پاک دامنی کو میرے رب نے خود وحی کے ذریعے قرآن نازل کر کے دور فرمایا، اور قیامت تک کے لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی اہل ایمان کے لیے تلاوت قرآن بن گئی ہے۔ قرآن کی جس کی پاک دامنی قرآن کی تلاوت ہو جائے، جس کا کردار قرآن کی تلاوت بن جائے، جس کی عظمت قرآن کی تلاوت بن جائے، جس کی فضیلت قرآن کی تلاوت بن جائے، اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ام المؤمنین کے مرتبے اور مقام اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔